الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، 2 ہفتے سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے. اور کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھ سکتے ہیں جبکہ ہم بے شمار چھپے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہیں. پیچھے 2 بڑے گناہ جن میں ہم عموماً مبتلا رہتے ہیں ان کو ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو غیبت ہے، 2 کسی کو گناہ میں دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا. اب آگے چلیں تو حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، کینہ ہے، عداوت ہے. کتنی لمبی فہرست ہے. اور ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے. ہمارے حضرت معصوم مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہ ہم کتنے غافل، کتنے دھوکے باز، اپنی ذات سے دھوکا، کہ یہ تمام بیماریاں ہمارے دل میں موجود ہیں لیکن ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. نہ عجب کو، نہ ریاکاری کو، نہ حسد کو، بلکہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. حالانکہ یہ حسد اور اس کے علاوہ جتنے گناہ گنوائے گئے جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، یہ بدترین گناہ ہے. کل قیامت کے دن یہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ان تمام کی معافی ہو سکے گی. جیسے دنیا میں بھی اس نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو فوراً معاف، اسی وقت معاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو ان گناہوں کے متعلق ہے جو ظاہری گناہ ہیں، جو نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں. زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، اس قسم کے گناہ یہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے وقت ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. اس لیے آپ نے کسی مسلمان کو بہت کم دیکھا ہوگا کہ وہ شراب پی کر مسجد میں آ جائے. وہ بیچارہ تو چھپتا پھرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ اکبر، اس کا ایمان کتنا مضبوط، اس گناہ کو وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے بھی فیصلہ ہے کہ جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے فوراً توبہ قبول ہو گئی، معاف کر دیا، قصہ ختم. لیکن یہ گناہ غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ساری عمر گزر رہی ہے. یہ گناہ جتنے ہیں یہ شیطانی اثر سے ہیں. اور آگے حضرت فرماتے ہیں ہماری عبادت کیا ہے، ہم کتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کتنے سجدے کر لیتے ہیں، عمل تو کچھ بھی نہیں، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مزکا، مصفا سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اس لیے ہمیں تو ہر وقت توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ہماری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے
تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کر کس کی نماز ہو سکتی ہے؟ لیکن کوئی گناہ نہیں کیا، بہت بڑا عمل کیا، لیکن پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں کہ اللہ جیسے اس عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں تو ہر وقت توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم کا حال یہی تھا کہ ہر وقت اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور اس کی ایک مثال حضرت صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ کی پچھلے ہفتے دی تھی، اور یہی حال باقی اکابرین نور اللہ مراقدہم کا بھی۔ خود ہمارے حضرت معصوم مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ بھائی اسد مکی سلمہ، جو مکہ مکرمہ سے دارالعلوم پڑھنے آئے تھے، اور جو حضرت عبد الحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ کے خاندان کے قریبی رشتہ دار میں سے، تو وہ دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان جا کر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سرپرست بنیں، آپ کو اس کا سرپرست بناؤں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ یہ تو بڑوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا کام ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا شمار مسلمانوں میں بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں جن سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، مدرسوں کا جال وہ بچھوا دیا اس ملک میں، بے شمار علماء پیدا کروائے، اور کتنے بڑے بڑے تجدیدی کام حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، لیکن اپنے متعلق یہ خیال ہے۔ یہی حال ان کے شیخ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانوی نور اللہ مرقدہ کا۔ یہاں جب انگلینڈ تشریف لائے تھے تو پہلا ختم بخاری اس ملک میں، اور اس ملک کیا بلکہ پورے یورپ میں، تو پورے ملک کے لوگوں کو شوق تھا اس میں شرکت کرنے کا۔ تو جس دن ختم بخاری اس دن ہزاروں کا مجمع جمع تھا، اور پروگرام ٹینٹ میں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ویل چیئر میں لے جا کر وہاں اٹھا کر ممبر پر وہ اسٹیج پر بٹھایا جاتا تھا، اور جتنے پروگرام ہوتے تھے تو مائک سے اسپیکر بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لگایا گیا تھا، جہاں حضرت شیخ کو پروگرام کیا ہو رہا ہے وہ آواز پہنچتی تھی۔ تو حضرت شیخ کے ساتھ تو علماء کا بہت بڑا مجمع تھا جو ساتھ آیا ہوا تھا، جن میں حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ بھی تھے، جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور بڑا جوشیلا بیان کرتے تھے۔ تو ان کا بیان ہو رہا تھا تو مجمع میں کسی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، تو سب نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اب اس کی آواز حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ مجمع بہت بڑا ہے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت کو بلایا اور فرمانے لگے، یوسف تو نے بڑا شور کر دیا، مطلب یہ ہے کہ تو نے بہت تشہیر کر دی، بہت لوگوں کو جمع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تو نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ کبھی اللہ پاک کسی فاجر کے ذریعے دین کی تائید اور مدد کروا لیتے ہیں۔ اب اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑی شخصیت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی خدمات دنیا جانتی ہے، لیکن وہ اپنے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں میں فاجروں میں سے تو نہیں ہوں۔
تو دوستو ہمیں تو بہت زیادہ استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی ہر وقت اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.